اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ طارق کی تفسیر کے بارے میں جانیں گے۔ اس میں کل 17 آیتیں ہیں۔ آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی، اور کچھ تم نے جانا وہ رات کو آنے والا کیا ہے، خوب چمکتا تارا، کوئی جان نہیں جس پر نگہبان نہ۔ شان نزول ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کچھ ہدیہ لائے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے کہ اسی وقت ایک ستارہ ٹوٹا اور پوری فضا آگ سے بھر گئی۔ ابو طالب گھبرا گئے، کہنے لگے یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہ ستارہ ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو طالب کو اس بات پر تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تصدیق میں اس آیت کو اتارا۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں آنے والی نشانی کا خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور رات میں خوب چمکنے والے ستارے کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ ہر جان پر اس کے رب عز و جل کی طرف سے ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کے اعمال کی نگہبانی کرتا ہے اور اس کی نیکی بدی سب لکھ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ یہاں اس بات سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نگہبان ہیں آسمانوں کے۔ ان فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، اگرچہ رب تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ خود سب کی ہر طرح حفاظت فرماتا ہے، مگر قانون یہ ہے کہ یہ کام اس کے مقرر کردہ فرشتے ہی کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کا نام حافظ ہے اور یہاں فرشتوں کو حافظ بتایا گیا ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محافظ اور ناصر ہیں۔ دوسری آیت میں انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ وہ یہ بات جان لے کہ جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ اس انسان کی موت کے بعد جزا دینے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس دن کے لیے عمل کرے جس دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اسے جزا دی جائے گی۔ تیسری جگہ انسان کی پیدائش کا ذکر ہے کہ انسان کی تخلیق کس طرح کی گئی کہ مرد اور عورت سے انسانوں کی آبادی تخلیق میں لائی گئی۔ چوتھی جگہ اس آیت میں پوشیدہ ہے کہ جس دن چھپی باتوں کو جانچا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے والے آدمی کے پاس نہ کوئی ایسی قوت ہوگی جس سے وہ عذاب کو روک سکے گا، اور نہ اس کا کوئی ایسا مددگار ہوگا جو اس عذاب سے بچا سکے۔ اور چھپی باتوں سے مراد عقائد، نیتیں اور وہ اعمال ہیں جبکہ آدمی چھپاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو ظاہر کر دے گا۔ توحید اور حشر نشر کے دلائل بیان فرمانے کے بعد یہاں سے زمین و آسمان کی قسم ارشاد فرما کر قرآن پاک کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آسمان کی قسم جس سے بار بار بارش اترتی ہے، اور اس زمین کی قسم جسے سبزہ نکالنے کے لیے پھاڑا جاتا ہے۔ بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق کو امتیاز کر دیتا ہے، اور قرآن کوئی کھیل یا ہنسی مذاق نہیں ہے جو نکمی اور بیکار ہو۔ یعنی آسمان جس سے بارش ہوتی ہے اور زمین سے نباتات نکلتے ہیں، یا ہر زمین نباتات کے لیے ماں قرار دے دی گئی ہے، اور یہ نعمتیں اللہ کے عجیب نعمتیں ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار عجائبات و آثار نمایاں ہیں جن پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ زندہ کر دینا یا زندہ کیے جانے پر بہت سے دلائل موجود ہیں، کیونکہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے۔ اس کی شان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قیامت سے پہلے ایک فتنہ برپا ہوگا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی کتاب جس میں تمہارے اگلے اور پچھلوں کی خبریں موجود ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں، کیونکہ قرآن فیصلہ کن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ اس میں اللہ کی مضبوط رسی اور حکمت والا ذکر ہے۔ قرآن کو جتنا بھی پڑھا جائے پرانا نہیں ہوتا۔ قرآن ہی ہے جس سے جنات نے اسے سنا تو یہ کہ بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے، اور اگر ہم قرآن پر عمل کیا جائے تو وہ پوری زندگی ثواب کا حقدار ہوگا، اور یہ قرآن ہی ہے جو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے دور رکھتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے بے شک کافر اپنا سا داؤ چلتے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو۔ اس آیت میں کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو ڈھیل دیں
اور انہیں تھوڑی مہلت دیں کیونکہ وہ عنقریب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، جب غزوہ بدر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی اور فرشتوں کے ذریعے اپنے حبیب کی مدد فرمائی اور کفار کو سخت عذاب کی گرفت میں پکڑا اور کفر کا غلبہ مٹ گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے سچے دین کے راستے پر چلیں اور اللہ کا قرب ہمیں حاصل، اور ہم مسلمان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا رکھ قرب میں ہمیں جگہ دے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ نگہبان۔